بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 سے 148 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 146۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ آیت نمبر 147۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سبب ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ آیت نمبر 148۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیوروں کا ایک بچڑا بنایا اور اس کو معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا، یعنی ڈھانچہ تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دے دیا اور بڑی ہی بے انصافی کا کام کیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی ایک شخص نے سونے کے زیورات جو بنی اسرائیل کے ذاتی اور کچھ قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے، جن کو وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے، وہ سب زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، لیکن کسی طریقے سے ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی۔ اسی آواز کی وجہ سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل تو چاہتی ہی تھی کہ ہمارا اس طرح کا کوئی معبود ہو، جس کا قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 138 میں ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسا ان لوگوں کے یہ معبود ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔